یہ مسلمان ہیں ہی کتنے؟ صرف 300، وہ بھی نہیں ہٹتے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک معمولی نوالا ہے، ہم قریش کی پوری فوج لے کر جائیں گے۔ یہ بات تب کی ہے جب 313 حق اور ایمان والے 1000 باطلوں پر بھاری پڑ گئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے۔ یہ داستان ہے جنگ بدر کی۔ مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی، جو بھی شخص ایمان لاتا قریش اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے، جینا دشوار کر دیا گیا تھا۔ مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو وہ شہر چھوڑنا پڑا جو انہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنی یادیں سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ قریش صرف انہیں نکال کر خوش نہیں تھے، وہ ان کی تجارت اور ان کے وجود کو مٹانا چاہتے تھے۔ پھر خبر آئی کہ ابو سفیان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس میں مکہ والوں کا ڈھیر سارا مال تھا، وہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے اپنا حق واپس لینے کا، لیکن ابو سفیان چالاک تھا، اس نے راستہ بدل لیا اور مکہ خبر بھیج دی۔ تم جلدی مکہ جاؤ، قریش کو خبر کرو کہ محمد ہمارا راستہ روکنے آ رہے ہیں، اگر مال بچانا ہے تو فوج لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کا تکبر جاگ اٹھا، وہ 1000 کا لشکر لے کر نکلا۔ جب اسے خبر ملی کہ ابو سفیان نے قافلہ بچا لیا ہے، تب بھی وہ نہ رکا اور کہنے لگا ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں 3 دن رکیں گے اور جشن منائیں گے تاکہ پورا عرب ہم سے ڈر جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دشمن بڑا ہے، کیا کرنا ہے۔ تب حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تاریخ کا وہ جملہ کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑا ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک طرف ایمان کا جذبہ تو دوسری طرف جنگی حکمت بھی بے مثال تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی اور مستند تاریخ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ جب لشکر نے پہلا پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی حضرت حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کیا یہاں رکنا اللہ کا حکم ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور پانی کے کنووں پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ پانی ہمارے پاس ہو اور دشمن پیاسا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور لشکر نے ویسا ہی کیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ دشمن لوہے میں ڈوبا ہوا تو تھا، مگر پیاس نے آدھی طاقت ختم کر دی۔ لیکن پانی کے قریب ریتیلی زمین تھی، مسلمان وہاں دس رہے تھے۔ پھر 17 رمضان کی رات وہ ہوا جو ناممکن تھا، اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی، مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور سخت فرش بن گئی، لیکن وہی پانی جب دشمن کی طرف گرا تو وہاں دلدل اور کیچڑ بن گیا۔ مسلمان مضبوط زمین پر تھے اور دشمن دلدل میں۔ جب سارا لشکر سو رہا تھا، وہاں ایک ہستی جاگ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور وہ دعا مانگی جس نے عرش کو ہلا دیا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جواب آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آئیں گے۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ کون ہے جو ہمارے سامنے آنے کی جرات کرے گا؟ مقابلے کے لیے شیر خدا حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے۔
पलक झपकते ही कुरैश के बड़े सरदार ढेर हो गए। जंग शुरू हुई। दुश्मन तादाद में 3 गुना था और दबाव बढ़ता जा रहा था। तब एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसका जिक्र सूरह अनफाल में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मुट्ठी कंकर उठाई और दुश्मन की तरफ फेंक कर फरमाया, शहातिल वजूह। देखते ही देखते वो मिट्टी का गुबार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक आंधी बन गया। कुरैश के 1000 सिपाहियों में से कोई ऐसा न बचा जिसकी आंखों में ये मिट्टी ना गई हो। इसी मौजज़े के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 में फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने वो मिट्टी फेंकी थी तो वो आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेंकी थी। लेकिन ये जंग आम नहीं थी। सहाबा कहते हैं, हम जिस काफिर की तरफ तलवार उठाते, हमारे मारने से पहले ही उसका सर कट कर गिर जाता। ये कौन है सफेद इमामों वाले जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा? वो आसमानी मदद थी। वो अल्लाह का वादा था। सच और झूठ की इस टक्कर में 313 ने 1000 के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो अबू जहल, जिसे अपनी ताकत पर नाज था, उसे 2 नन्हे मुजाहिदों मुआद और मुअव्विद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़मीन बोस कर दिया। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसका सर तन से जुदा किया तो ऐलान था कि अब ज़मीन पर फिरौन उम्मत का राज नहीं चलेगा। जंग ख़त्म हुई, हक जीत गया। बद्र ने साबित कर दिया कि इज़्ज़त तादाद में नहीं, ईमान में है। ये वो दिन था जिसे कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा। आज भी वही बद्र की याद मोमिन के दिल में ये उम्मीद जगाती है कि अगर ईमान पुख्ता हो तो 313 भी हज़ारों पर भारी पड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर मुसलमान जान सके और फ़ख्र कर सके अपनी तारीख़ पर। हमारे सफ़र में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।